بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی جد و جہد اور کامیابیاں۔ مکی دور میں اگر آپ کی جد و جہد کا مشاہدہ کیا جائے، اس سے جو قبل ہم نے جتنے بھی لیکچر پڑھے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد بیان ہوئی ہے۔ اس میں آپ کو جو تکالیف اٹھانی پڑی، مصائب اور آلام اٹھانے پڑے، وہ تمام ہم نے اس میں ذکر کیے۔ اب چونکہ یہ مکی دور جو ہے آپ کا، یہ تقریباً 13 سال پر مشتمل ہے، اور مدنی دور جو ہے وہ آپ کا تقریباً 10 سال پر مشتمل ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو 40 اور 13 یہ بنتے ہیں 53، یعنی کہ 53 یا 53 سال جو بنتے ہیں۔ تو 53 ایئرز that Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم spent in مکہ۔ تو سب سے زیادہ جد و جہد جو ہے وہ آپ کی مکہ میں ہی ہے، شروع سے لے کر صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کے ساتھ بھی آپ نے لوگوں کو دعوت دی اسلام کی۔ پھر وہاں پر جو ایک نظام کھڑا تھا، اس نظام کے خلاف بڑی جد و جہد کی آپ نے، جس طرح کہ حضرت صدیق اکبر کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ بلال حبشی کا اگر آپ واقعہ دیکھیں تو حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، تو آپ کئی مرتبہ ان کی جگہ خود چکی چلانے چلے جاتے تھے، اور آپ انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ دودھ پئیں اور آرام کریں، آپ کی جگہ میں کام کر کے آتا ہوں۔ گویا یہ دین اسلام کے حوالے سے جو آپ ایک نرسری تیار کر رہے تھے، نہ صرف وہ غلاموں کے حوالے سے تھی، بلکہ جو اس نظام کے خلاف آپ نے جد و جہد کی جس میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو سب سے زیادہ 13 سال کی نبوت کے بعد اور 40 سال پہلے اس نظام کے خلاف جو آپ کی جد و جہد ہے وہ نہ قابل فراموش ہے، آپ اس کو نظر انداز ہی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ اسی دوران آپ کو اپنے چچاؤں کے یا آپ کے تایا جو حضرات تھے، کیونکہ عرب میں وہ لفظ چچا ہی استعمال کیا جاتا ہے، ابا ہی استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اگر آپ روایات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے حضرت عبداللہ جو آپ کے والد گرامی تھے وہ سب سے چھوٹے تھے۔ تو اس لحاظ سے جتنے بھی آپ کے چچا ہیں وہ در حقیقت آپ کے تایا ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں مشہور چچا ہو گیا لہٰذا ہم چچا ہی کہتے ہیں، ادروائز وہ رشتے میں آپ کے تایا تھے۔ ان کی مخالفت، پھر پورے قبائل کی مخالفت، خاندان کی مخالفت، دیگر جو آپ کے دور و نزدیک لوگ تھے، دعوت کے حوالے سے ان کی مخالفت جو ہے وہ بڑی آپ کو فیس کرنی پڑی۔ اور مخالفت اس طرح کی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی دو چار لفظ کہہ دیتا تھا، بلکہ ایک روایت بڑی مشہور ہے جس میں حضرت جناب امیر حمزہ تشریف لاتے ہیں شکار کر کے، تو وہاں پر وہ بڑے ہی فخری انداز سے اپنی کمان اور تیر لے کر آ رہے تھے۔ اسی رستے میں کچھ دیر قبل ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے وہ مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ہلکا سا خون نکلنا شروع ہو گیا، زخمی ہو گئے۔ وہاں پر ایک نوکرانی کھڑی دیکھ رہی تھی یہ سارا معاملہ، یا لونڈی غلامہ جس کو کہتے ہیں۔ جب حضرت امیر حمزہ، یہ اسلام سے قبل کی بات ہے، اس وقت حضرت امیر حمزہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے، تو اس لونڈی نے جب واقعہ دیکھا
اس نے کہا میرے حمزہ تو شکار کر کے آ رہا اور بڑا اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے, یہاں پر تیرے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور تو نے خبر تک بھی نہیں لی. کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ اسی حالت میں, وہ شکار کی حالت تھی ان کی, کمان آپ کے پاس تھا, آپ سیدھا مکے کی طرف روانہ ہوئے. بیت اللہ حرم میں سین حرم میں دیکھا تو ابو جہل اپنے چیلوں کے لے کر ان کو کہانیاں سنا رہا تھا کہ دیکھا آج میں نے محمد کے ساتھ کیا کیا, اس کی جرت ہے میرے آگے سے بولنے کی. اس طرح کے واقعات اور کس سے سنا رہا تھا کہ میں نے اس کو ڈرا دی. حضرت امیر حمزہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, انہوں نے رکھ کے کمان سر پہ ماری اور سر پھٹ گیا. 2-4 وہاں پر اس کے چیلے اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ یہیں پر رک جاؤ نہیں تو یہی حال کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا. اور پھر وہاں پر ڈائریکٹ اس کو دھمکی دی کہ آج کے بعد اگر تو نے محمد کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اور صرف یہی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیف اس جد و جہد میں اٹھائی ہیں دوران نماز, اور طائف میں جو آپ نے وہ تکلیف اٹھائی ہیں وہ آپ ان کا مطالعہ کریں, اس کے باوجود بھی آپ اپنی جد و جہد سے ایک ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے. عام الحزن, اس کے بارے میں بھی ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ یہ وہ سال ہے جس میں بیک وقت ایک ہی سال میں 2 ایسی ہستیاں گئیں جن کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی ایکسپورٹ تھی. یعنی کہ آپ کو مالی تعاون جو تھا آپ کی زوجہ کی طرف سے تھا, اور وہ تعاون نہ تھا بلکہ وہ ساری کی ساری دولت آپ کے نام رکھ چکی تھی. اور قوت کے حوالے سے جناب ابو طالب آپ کے ساتھ کھڑے تھے, اور ایک ہی سال میں یہ دونوں ہستیاں جب چلی گئیں تو یہ آپ پر بڑا ہی سخت سال گزرا. مکے میں تبلیغ کے حوالے سے جو مشکلات آئیں اس میں اوجری جو ہے, یا جس کو اوجڑی بھی کہا جاتا ہے, ایک وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اونٹ کی اوجڑی کسی نے آپ کے اوپر ڈال دی. جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس کو اٹھایا اور آپ رونے لگ پڑی وہاں پر. گویا اس کے باوجود آپ نے اپنی جو محنت تھی, جو تسلسل تھا, جو ایک سٹرگل تھی, اس کو آپ نے نہیں چھوڑا. تمام قبائل مخالف ہو گئے آپ کے, اور یہاں تک کہ صرف مخالفت تک بات نہیں رہی, آپ کی دن رات شبانہ روز محنت کو دیکھتے ہوئے, آپ کی جد و جہد کو دیکھتے ہوئے, آپ کی ہارڈ سٹرگل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ محمد جس راستے پر ہے وہ واپس تو ہٹنے والا نہیں, تو کیوں نہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو یہ بھی ہم نے اپنے پچھلے گزشتہ لیکچرز میں پڑھا ہے, جو دروس ہمارے گزرے ہیں, کہ آپ کے نہ صرف قتل کی سازش کی گئی بلکہ گھر کا محاصرہ بھی کر لیا گیا. لیکن اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت نکال کر مدینہ ہجرت کی طرف روانہ کر دیا. ہجرت سے حبشہ اول اور دوم, یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک ہجرت کا یا 2 ہجرتوں کا تصور پایا جاتا ہے. گویا ایک ہجرت وہ ہے جو حبشہ کی طرف ہوئی اور ایک مدینہ کی طرف, جبکہ آپ کی جو یہ محنت اور آپ کی جو کارکردگی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں سیرت میں تو آپ کو 3 ہجرتیں ملتی ہیں. گویا حبشہ کی جانب جو ہے وہ 3 ہجرتیں ہوئی ہیں. ایک سب سے پہلے جس میں چند لوگ تھے, دوسری ہجرت میں تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے, وہ تو ایک بڑی ہجرت تھی. لیکن جو آخری ہجرت ہوتی ہے جس کو ہم ہجرت مدینہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں, اس میں پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر سینکڑوں کی تعداد میں تھے. لہذا پہلے جو ہجرت حبشہ ہوئی ہے اس میں تقریباً کوئی 8-10 لوگ تھے جو نو مسلمان تھے, جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کی حفاظت. انہوں نے جا کے بتایا کہ یہاں پر جو ہے بادشاہ ہرقل جو ہے وہ انتہائی عدل و انصاف والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقی جو قافلہ تھا اس کو روانہ کر دیا, اس میں تقریباً 80 کے قریب لوگ شامل تھے. اور پھر آخری ہجرت جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے. ان ہجرتوں کا مقصد کیا تھا؟ مسلمان کی جان, مال اور آبرو کی حفاظت کرنا. اب چونکہ آپ کی یہ جو محنت تھی یہ بحیثیت سردار تھی, تو آپ بحیثیت سردار جب سامنے آئے تو آپ کے لیے یہ پہلا فریضہ تھا کہ اپنے چاہنے والوں کے, اپنے ماننے والوں کی مال جان کی سب کی حفاظت, آبرو کی حفاظت آپ کے ذمے تھی.
آپ نے اس بات کو یقینی بنانا تھا، لہٰذا آپ پر 2-3 فرائض آ گئے۔ جدوجہد آپ کی ایک تو تبلیغی ہے، ایک آپ کی بحیثیت سردار بھی ایک آپ کے اوپر جدوجہد آتی ہے، یا آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو آپ نے بخوبی نبھائی۔ دعوت اسلام۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اسلام کے حوالے سے جو دعوت کو دیکھا جائے تو تقریباً 6 سے زائد حکمرانوں کو آپ نے دین کی دعوت، روم کو دیکھیں آپ، باقی جو بادشاہ ہرقل کو دیکھیں آپ، پھر اس کو پرویز بادشاہ کو دیکھیں آپ، ان تمام جو بڑے بڑے 6 بادشاہ تھے یا حکمران، یہ جن کو فرما روا بھی کہا جاتا ہے، ان کو آپ نے باقاعدہ خطوط بھیجے، اور دین اسلام گویا یہ صرف مکے تک محدود نہیں رہے یا مدینے تک صرف محدود نہیں رہے، آس پاس کے قبائل اور بیرونی ممالک آپ ان کو کہہ لیں جو دیگر اس وقت کے بڑے بڑے شہر تھے، ان تک آپ نے اپنے اسلام کی دعوت کو پہنچایا، جس میں سے آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے، پرویز نے، آپ کا خط بھی پھاڑ دیا تھا، اور ہرقل نے تو خیر اسلام تقریباً قبول کر لیا تھا، لیکن چونکہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کے نظام، اس وقت جو نظام کھڑا تھا عیسائیوں کا، اس سے بہت ڈرتا تھا، دل سے وہ تسلیم کرتا تھا، لیکن حائل جو ہے وہ ایک نظام اس کے اندر حائل ہو گیا۔ پھر حج کے دوران جو آپ دعوت اسلام کی دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، مختلف قبائل آتے تھے، اور یہیں سے وہ جو مدینے کی ایک گراؤنڈ ریئلٹی تیار ہوئی ہے وہ یہیں سے ہوئی ہے۔ اس میں نہ صرف بوڑھے شامل ہوتے تھے، بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، یہاں تک کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جو لوگ آپ کو جادوگر کہتے تھے، جو لوگ آپ کو نہ جانے کیا کیا القابات دیتے تھے، آپ انہی کے کام بھی کرتے تھے اور انہی کو دعوت بھی دیتے تھے، انہوں سے احسان بھی کرتے تھے اور پیار سے بھی پیش آتے تھے۔ وہ ایک مشہور مائی کا واقعہ ہے نا، شاید آپ نے سنا ہو، کہ جو ڈرتی ہوئی مکے سے بھاگ رہی تھی اور اس نے کہا کہ میں ایسے شخص سے بھاگ رہی ہوں کہ جو جادوگر ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کے کلمات سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ جب سفر آخر ہوا، اختتام ہوا، تو جب الوداع ہونے لگے تو مائی نے کہا کہ نوجوان تم تو بڑے سیدھے سادے ہو، بڑے حسین و جمیل ہو، تمہاری باتیں نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے، تم ہو کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے جواب دیا، میں وہی جادوگر ہوں جس سے تم ڈر کے بھاگ رہی ہو۔ اس نے وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا کہ تم جادوگر تو نہیں ہو سکتے، تم تو ایک بہت ہی بھلے مانس انسان ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی اپنی ان کاوشوں کو نہیں چھوڑا، اس سٹرگل کو نہیں ختم کیا کہ جن لوگوں نے آپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر حوالے سے جو جدوجہد کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو خاص طور پر اپنے صحابہ رسول کو جو تیار کیا، آپ نے اپنے اصحاب کو جو تیار کیا ہے، سر آپ دیکھیں کہ پھر کس طرح کائنات کے اندر، دنیا کے اندر کونے کونے میں اسلام پھیل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، شبانہ روز محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ ہر ایک صحابی جو ہے وہ مکمل ایک دین کا ستون بن کے کھڑا ہوا پھر، اور جہاں پر ایک صحابی نے قدم رکھا وہاں پر اسلام جو ہے اس کا غلبہ آتا گیا۔ ایک ایک صحابی جو ہے وہ پوری پوری امت کے برابر آ کے کھڑا ہوا، ایک ایک پوری پوری جو فوج کے برابر آ کے کھڑا ہوا۔ لہٰذا آپ کی جو محنت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہے، اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صرف تبلیغ اور احکامات نہیں سکھایا آپ نے، بلکہ ان کو جنگی صورتحال کے حوالے سے بھی بہت آگے رکھا، اور مدینہ کے ہر فرد کی ذمہ داری قبول کی، اور نہ صرف مدینہ کی بلکہ مکہ کے بھی ہر شخص کو جب مدینہ ہجرت کر کے آئے اس کو وہاں پر گھر بار بھی دیا، وہاں پر اس کو بیویاں بھی ان کو ملی، ان کو بچے بھی ملے، ان کو زمینیں بھی ملی، کاروبار بھی ملے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت دی۔ مکی دور کی کامیابی اگر چیدہ چیدہ دیکھیں تو اس میں حضرت جناب امیر حمزہ کا اور حضرت عمر کا اسلام لے آنا بہت بڑی کامیابی تھی۔
ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ ایک بہت بڑی سکسیس تھی اسلام کے لیے، اور دعوت اسلام عرب کے دور و نزدیک قبائل میں یہ تقریباً تمام پھیل چکی تھی۔ اسی طرح مدینہ کے بڑے بڑے قبائل، جس طرح کہ ہم نے شروع کے دروس میں پڑھا کہ اوس و خزرج جیسے بڑے بڑے قبائل جو ہیں ان کے سرداران جو ہیں وہ اسلام لے آئے۔ اسی طرح عدل و انصاف کی ابتدا اور صادق اور امین کا اس معاشرے کے اندر لقب پانا جس میں بہت مشکل تھا۔ مدینہ کے اگر بڑی بڑی کامیابیاں دیکھیں تو ایک باقاعدہ ایک ریاست کا قیام کیا جس کا اس سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں تھا، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ عدل انصاف کا وہ پیمانہ قائم کیا کہ جس سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کو بھی وہاں پر حقوق ملے۔ جنگی قافلے تیار کیے اور ان مجاہدین کی باقاعدہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سپہ سالار بھی ان کی نمائندگی کی، اور مدینے والوں کو بطور حاکم اپنے آپ کو منوایا کہ میں یہاں کا سردار اعلیٰ اور حاکم اعلیٰ ہوں۔ پھر اسی طرح فتح مکہ اور دیگر فتوحات جو اسلام نے کی، وہ خندق ہو، وہ احد ہو، وہ اور کوئی فتح ہو، یہ تمام کی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں میں ہی شامل ہے۔ ریاست مدینہ کو آپ نے ایسا قائم کیا کہ وہ بطور نمونہ کے طور پر سامنے آتی ہے، اور آج بھی ہے، جہاں پر نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی وہ حقوق میسر تھے جو آج کے دور میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ دیگر مذاہب کے لوگوں کی نہ صرف عبادت گاہوں کا احترام بلکہ ان کے علماء کا بھی احترام اور ان کو قتل کرنے سے بھی منع کرنا ایک مثالی ریاست ہے جس کو دنیا آج بھی دیکھتی ہے، آج بھی یہ قائم ہو۔ بچوں کو اور خاص طور پر یتیم بچوں کے ساتھ جو پیار اور محبت کا سلوک کیا اس کا درس دی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کو کہیں پر بھی اس قدر نچلے درجے پر جا کے بچوں کا خیال رکھنا نہیں ملے گا آپ کو۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ماں باپ کو ایک غلام کی حیثیت میں رکھا جاتا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی ویلیو بنائی، وہاں پر عزت بنائی، اس کے قدموں تلے جنت کا رتبہ دیا۔ سبق کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جد و جہد کے ادوار دونوں ہی ہیں، مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، لیکن میں بذات خود جو ہے اگر تقابل کروں تو میں مدینے کی جو دور ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ یہ وہ دور ہے جہاں پر باقاعدہ ایک ریاست کو قائم کر دیا گیا، اور یہ قائم کرنا دیکھیں ریاست قائم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس ریاست کے اصول جو وضع کیے ہیں اور ایسے اصول جو آج تک چلتے آ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اتنا بڑا ایک دیکھیں سیٹ اپ بنا دینا اور اس کو چلا کر کامیاب کر کے دکھانا۔ مجھے مائیکل اچارٹ کی بات یاد آ جاتی ہے، اس نے کہا میں نے اپنی زندگی کے اندر جتنی تاریخ پڑھی ہے میں نے ایسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی کہ جس نے دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی دونوں لحاظ سے کامیابی پائی ہو، اور اگر وہ کوئی ذات ہے تو وہ محمد کی ذات ہے۔ یہ کرسچن ہے، مسیحی بندہ ہے، مائیکل اچارٹ، جس نے بک لکھی تھی دی 100۔ آپ یہ بک پڑھیں، اس میں سے آپ کو اس کا سارا خلاصہ مل جائے گا۔ امید ہے آج کا لیکچر ہمارے یہاں پر اختتام ہوتا ہے، لیکچر نمبر 10۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔